آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حصول اہداف کے 25 بنیادی اصول بتاؤں گا جو کہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ ان اصولوں پر عمل کر کے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہو، میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں، کوئی اور بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ تمام اصول دنیا کے ہر ایک کامیاب بندے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اصول کیا کیا ہے، ان پر ہم عمل کیسے کریں، ہم یہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں علی فیروز امانی۔ کیا صرف خواہش کرنے سے کامیابی جولی میں گرتی ہے یا اس کی خاطر ہمیں بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے؟ زندگی میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہر خواہش کرنے والا کامیابی کی سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ زندگی میں بہت اونچے درجوں پہ جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ نہیں چڑھ پاتے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ان کامیاب لوگوں میں پائے جانے والے 25 بنیادی اصول بتاؤں گا۔ اگر ان پر آپ بھی عمل کریں گے، میں بھی عمل کروں گا تو ہم ضرور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ پائیں گے۔ تو پہلا اصول ہے اپنے کام سے محبت۔ اپنے کام سے محبت اور پیار کے اظہار کیے بغیر ہم کبھی بھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتے۔ اپنے کام سے پیار اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں آپ اس ہدف کو سب سے اوپر رکھیں، اس کے حصول کے خاطر آپ ہر وقت کوشش کرتے رہیں۔ دوسرا اصول ہے انتھک محنت اور لگاتار کوشش۔ کامیابی ایک دن میں، ایک مہینے میں یا ایک سال میں نہیں ملتی، بلکہ کامیابی ایک کنٹینیوس لرننگ پروسیس کا نام ہے۔ آپ کو کامیابی کے حصول کے خاطر ہر وقت لگاتار کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل، ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے سرد راتوں کو، تپتی دھوپ میں خود کو تپانا پڑتا ہے۔ اصول نمبر 3 ہے ناکامیوں سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے اس سے سبق حاصل کرنا۔ جس طرح دھوپ کے ساتھ ہر جگہ سایہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح کامیابی اور ناکامی بھی ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ صرف کامیاب ہونا چاہیں گے تو آپ کو کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ ایک بار کامیاب ہونے کے لیے آپ کو 100 بار ناکام ہونا پڑتا ہے، لہٰذا اس چیز سے ہمیں نہیں گھبرانی چاہیے۔ چوتھا اصول ہے مثبت سوچ اور رویہ۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب تک آپ انسانوں کے بھلائی اور بہتری کے بارے میں نہیں سوچیں گے، آپ کو زندگی میں حقیقی معنوں میں کامیابی میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو کامیابی کے حصول کے خاطر اپنے ارد گرد کے تمام انسانوں کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو صرف مثبت سوچ ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے ان کی بہتری کرتے ہوئے دکھانا ہوتا ہے، تب جا کر آپ کو کامیابی ملے گی۔ پانچواں اصول ہے اپنے آپ سے مخلص ہونا۔ یہ سننے میں بہت ہی آسان لفظ ہے مگر کرنے میں بہت مشکل۔ جو بندہ اپنے آپ سے مخلص ہوگا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اپنے شاندار اور بہترین مستقبل کے خاطر ہر وقت کوشاں رہے گا۔ وہ اپنے بہترین مستقبل کے خاطر ہر وقت کوشش کرتا رہے گا۔ اصول نمبر 6 ہے ضابطۂ نفس۔ نفسانی خواہشات کی پیروی انسان کو تباہ برباد کر ڈالتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے تو اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق ایک عام انسان کے ذہن میں ایک دن میں کئی ہزار بلکہ لاکھوں میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ ان خیالات میں سے زیادہ تر منفی ہوتے ہیں جو انسان کو کسی نہ کسی برائی کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر اپنے نفس کے مخالفت کرتے ہوئے خود کو روکے اور اپنے کام پہ دھیان دے دیں تو کامیابی ہمارے قریب ہوگا، کیونکہ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ نفس کے مخالفت کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے، تو لہٰذا نفس کی مخالفت ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اصول نمبر 7 ہے مستقل مزاجی۔ انسان کے سرشت میں ہے کہ وہ ہر کام کو جلدی کرنا چاہتا ہے۔ خواہش کرتے ہی وہ ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک دو بار کوشش کے بعد تیسری بار کوشش کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ہر چیز کو فوری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ایک بار آپ کو کامیاب ہونے کے لیے بار بار ناکام ہونا پڑتا ہے، لہٰذا مسلسل لگاتار کوشش ہی آپ کو کامیابی بخشتا ہے۔ لہٰذا کامیابی کے حصول کے خاطر ایک دو دفعہ ناکام ہونے کے بعد آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ اپنے اس کوشش کو مستقل مزاجی سے ہی کرنی چاہیے تاکہ آپ کو کامیابی میسر ہو۔
اصول نمبر 8 ہے کامیابی کے شدید خواہش۔ یہ صفت دنیا کے تمام کامیاب لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ کامیابی کے حصول کے خاطر اپنا 100% پورا انویسٹ کرتے ہیں۔ جب تک آپ لوگ کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنا 100% مکمل خرچ نہیں کریں گے تب تک کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اصول نمبر 9 ہے بھرپور لگن اور صحیح ٹائم مینجمنٹ۔ جس طرح ندی ایک بار بہہ جائے تو پھر لوٹ کر دوبارہ نہیں آتا، اسی طرح ایک بار وقت گزرنے کے بعد وہ دوبارہ ہمارا ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اسی لیے صحیح ٹائم مینجمنٹ کامیابی کی اہم سیڑھی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ وقت پر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر وقت یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کا کیا کرنا ہے، لہٰذا وقت پر ہی اپنے کامیابی کے لیے کوئی بڑی فیصلہ لینی چاہیے۔ اصول نمبر 10 ہے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے قبول کرنا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب تک آپ لوگ اپنے ذمہ داریوں کا بوجھ کو احسن طریقے سے اپنے پیٹھ پر نہیں لادیں گے تب تک آپ کامیابی کے قریب سے بھی نہیں گزریں گے۔ لہٰذا شاندار کامیابی کے حصول کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کو اپنے ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دینی ہوگی، اس کے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اصول نمبر 11 ہے قوت فیصلہ۔ انسان کے اوصاف میں سے سب سے اہم، بڑی اور عظیم صفت قوت فیصلہ کا ہے۔ قوت فیصلہ انسان کے زندگی کو بنانے میں بھی اور بگاڑنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار ہم ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں کچھ ٹف اور سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ اگر ہمارے قوت فیصلہ بہتر ہو تو اگر اس دوران، اس لمحہ، اس سٹیج پر لیے گئے فیصلے ہمارے زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اگر کسی طرح ہمارے قوت فیصلے میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ فیصلے ہمارے لیے عذاب بن سکتے ہیں۔ اصول نمبر 12 ہے کامیابی کا تعلق انسانی ذہن سے ہے۔ جسم کے اندر ذہن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر ہم شاندار اور عظیم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خاطر اپنے ذہن کے کیے ہوئے فیصلوں ہی کو اپنا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کامیابی کے راستے میں اپنے ذہن کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے تو ہم بہت ساری مشکلات کا شکار بھی ہوں گے اور اپنے منزل پر بھی کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اصول نمبر 13 ہے یقین کامل۔ جب ہم زندگی میں کوئی ہدف مقرر کرتے ہیں یا ہم کوئی ٹاسک اپنے لیے رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک کامیابی اور دوسرا ناکامی۔ یہ 2 چیزیں ہر وقت ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر ناکامی کا ڈر ہمیں اپنی منزل کے حصول میں کمزور کر دیتی ہے۔ آپ جہاں پر بھی جائیں گے یہ 2 چیزیں آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ لہٰذا اگر آپ نے کوئی ہدف مقرر کیا ہے تو اپنی ذات پر، اللہ کی ذات پر اور اپنے اس مقصد پر آپ کو مکمل یقین ہونی چاہیے، چونکہ یہ یقین آپ کو آپ کے اس مقصد کے حصول میں کمزور ہونے سے بچائے گی اور جلد از جلد آپ کو منزل تک پہنچائے گی۔ اصول نمبر 14 ہے بہترین بنے۔ اگر آپ نے زندگی میں کوئی ہدف مقرر کیا ہے تو اس کے حصول کے خاطر آپ کو بہترین بننا پڑے گا۔ بہترین بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو ہر وقت پولش کرتے رہے، آپ اپنے آپ پر کام کرتے رہے، تاکہ جتنے آپ بہتر ہوں گے اتنی جلدی ہی آپ کو آپ کی منزل ملے گی، چونکہ بہترین بننے کے لیے آپ کو ضروری کام پہلے کرنے ہوں گے۔ اصول نمبر 15 ہے مسلسل سیکھنے کی عمل۔ ایک انسانی ذہن کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ نئے آنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے ہدف کو پانے کے لیے آپ کو مختلف علوم و فنون سیکھنے ہوں گے تاکہ یہ علوم و فنون آپ کے صلاحیتوں کو پروان چڑھائے اور آپ کے صلاحیت حصول مقصد میں آپ کے معاون بنے۔ اصول نمبر 17 ہے ریفرنس گروپ۔ دنیا کے تمام بڑی اور کامیاب کمپنیوں کے کامیابی کے پیچھے ان کے ہم خیال افراد کی گروپ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ آپ کو ایک عظیم کام اور بڑی کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنے ہم خیال افراد کا ایک گروہ بنانا ضروری ہوتا ہے، چونکہ یہ گروہ آپ کو بوسٹ اپ کرے گی، یہ آپ کو آگے بڑھانے میں، آپ کی مشکلات کے ساتھ لڑنے میں آپ کا
بہت مدد کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کوئی ایسی بڑی اور عظیم کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ ضرور بنانا ہوگا، ان کے ذریعے آپ کو آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اصول نمبر 18 ہے کوشش اور توجہ۔ فوکس اور سٹرگل دو ایسی خصوصیات ہیں جن کا آپ کے شخصیت میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو کبھی بھی راستے سے بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ آپ کو آپ کے ذات تیار کرنے میں مدد کریں گے۔ لہٰذا سٹرگل اور فوکس ایک شاندار کامیابی کے خاطر آپ کے شخصیت میں ہونا ضروری ہے۔ اصول نمبر 19 ہے کامیاب لوگوں کی پیروی۔ کامیاب لوگ اپنے پیچھے بہت سارے نشانات چھوڑ جاتے ہیں جو کہ آنے والوں کے لیے نشاندہی کرتی ہے کہ وہ منزل تک کیسے پہنچتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے اہداف کو پانے کے لیے کامیاب لوگوں کی پیروی کرنی ضروری ہوگی۔ کامیاب لوگوں کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے بایوگرافیز پڑھے، ان کے لکھے گئے کتابیں پڑھے، انہوں نے مشکل وقت میں جو فیصلے کیے ہیں ہمیں ان فیصلوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے روشنی کا سامان بنے۔ اصول نمبر 20 ہے اپنے پیشے سے دیوانہ عشق۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، اگر آپ کے مقصد کے ساتھ عشق موجود ہے تو پھر آپ یہ سمجھو کہ آپ لوگ کامیاب ہیں، گویا آپ نے اپنے مقصد کو حاصل کیا۔ چونکہ اگر آپ لوگ اپنے اس مقصد سے دیوانہ عشق کریں گے تو پھر آپ کے راستے میں آنے والے رکاوٹیں جتنی بار بھی آپ ناکامی کا سامنا کریں وہ آپ کو کبھی بھی نہیں گرائیں گے، اگر آپ گر گئے تو بھی آپ کو یہ اٹھائے گی۔ لہٰذا کامیابی کے خاطر اپنے ہدف سے دیوانہ عشق بہت لازمی ہے۔ اصول نمبر 21 ہے اپنے صلاحیتوں پر پختہ یقین۔ میں آپ کو ایک حقیقت بات بتاتا چلوں کہ دنیا میں 95% لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ انہوں نے کوئی بڑی سوچا اس میں ناکام ہو گئے، بلکہ وہ اپنے صلاحیتوں پر اپنے آپ پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی چھوٹا مقصد زندگی میں رکھتے ہیں اور اسی کو پا کر اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ آگے زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر پاتے۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ کو اپنے بلند مقصد کو پانے کے لیے اپنی ذات پر 100% یقین ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو کبھی منزل نہیں ملے گی۔ اصول نمبر 22 ہے حالات کے بارے میں مکمل یقین اور توکل۔ جب ہم کامیابی کے راستے پہ چلتے ہیں تو حالات ہمارے راستے کی رکاوٹ بن کر ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نازک دور میں اس لمحے آپ کو یہ مکمل یقین ہونا چاہیے کہ جو حالات اس وقت میرے سامنے ہیں یہ ضرور بدل جائیں گے، اور جو حالات اس وقت مجھ پہ بیت رہے ہیں یہ مجھے بدلنے کے لیے آئے ہیں، مجھے کامیاب اور بہترین انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، میرے زندگی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ حالات مجھے گرانے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ لہٰذا ضروری عمل یہ ہے کہ آپ کو ان حالات پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ ضرور بدل جائیں گے، جب یہ حالات بدلیں گے تو میرا زندگی بھی ساتھ بدلے گی۔ لہٰذا برے حالات سے گھبرانے کے بجائے ان کے ساتھ مضبوطی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اصول نمبر 23 ہے عبادات کو صدق دل سے انجام دینا۔ عبادات کے ہمارے زندگی میں بہت حد تک عمل دخل ہے۔ اگر ہم عبادت کے ذریعے اپنے مالک سے قربت حاصل کریں اور اس قربت کے ذریعے ہم اپنے کامیابی کے لیے دعا کریں تو وہ ہم پر رحمتوں کے بارش کر دے گا اور ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ اس کی ذات میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، وہ ہر ایک کے اوپر اپنے رحمتوں کا بارش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کامیابی کے خاطر ہم اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے عبادات کو صدق دل سے انجام دینا بہت ضروری ہے۔ اصول نمبر 24 ہے اسلامی اصولوں کی پاسداری۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے اصول آفاقی ہے، یہ انسانی تقاضوں کے مطابق انسان کو اصول دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی میں اسلامی اصولوں کو فالو کریں تو اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ اصول نمبر 25 ہے بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کا اظہار اور اپنے کامیابی کے لیے دعا طلب کرنا۔ چونکہ انسان کائنات میں بہت زیادہ حقیر ہے، اگر ہم پوری کائنات ناظر میں دیکھیں
تو اس کی حیثیت ایک مٹی کی ذرے کے برابر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کامیابی کے لیے بار بار دعا کرنا، اس سے ہمارے کامیابی کے راستے آسان ہوں گے، ہمارے راستے میں موجود رکاوٹیں دور ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دنیا اور آخرت دونوں کے بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار پیش ہو کر اپنے کامیابی اور کامرانی کے خاطر دعا کرنا چاہیے۔ اس سے ہمارے دنیا کے زندگی بھی آسان اور خوشگوار اور شاندار ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی ہم ایک کامیاب اور بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ان اصولوں پر عمل کر کے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ لوگ ایک لائک ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ لوگ سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔